ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ ہم اس دنیا کے پیچھے بالکل حیران اور پریشان ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر لیا ہے اس دنیا کے پیچھے۔ ہم دنیا کو کمانے کے سلسلے میں مرے جا رہے ہیں، پریشان ہیں کہ بس دنیا ہے، دنیا آئے کسی طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، کسی کا دل دکھا کر آئے، کسی کی زمین ہڑپ کر آئے، کسی کا پیسہ مار کر آئے، ناپ تول میں کمی کر آئے، بس آئے۔ اس کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو تباہ کر لی، اپنی زندگی کے سکون کو تباہ کر لیا۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے، ہم اللہ پر توکل کرتے تو اللہ تعالی ہمیں رزق دیتا۔ حقیقت میں پوچھے تو ہمیں اللہ پر بھروسہ ہی نہیں بچا، ہمیں اللہ پر یقین ہی نہیں بچا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا پاس و لحاظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا۔ ہم اگر اللہ سے ڈریں گے، ہم اللہ سے تقوی اختیار کریں گے میرے دوستوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا، ایسی جگہوں سے رزق دے گا کہ ہم اس رزق کو رکھ نہیں پائیں گے۔ اتنی اللہ تعالیٰ دولت دے گا، اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا کہ ہم اس کو شمار نہیں کر پائیں گے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے، لیکن ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ سے اپنے معاملے کو اچھا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اور جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، ہمیں اپنی کمپنیوں پہ بھروسہ ہے، ہمیں اپنے بزنس پہ بھروسہ ہے، ہمیں اپنی تجارت پہ بھروسہ ہے، ہمیں اپنی نوکریوں پہ بھروسہ ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں بچا۔ ہمیں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا، اللہ کی خالقیت پہ ہوتا کہ اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج ہم دنیا کے پیچھے پاگل نہ ہوتے، دنیا کے پیچھے اپنی زندگیوں کو نہ کھپاتے۔ ہم دیکھیں اللہ سے کتنے دور ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی منمانی زندگیاں گزارنی ہیں، ہمیں اللہ کی نہیں ماننی۔ ہم گویا کہ ایسے ہو گئے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہی نہیں ہے، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بھائی سوچیں، دنیا کی ہر چیز کے پیچھے زوال ہے، ہمارے پاس کتنا بھی مال آ جائے، ہمارے پاس کتنی بھی شہرت آ جائے، آخر ایک دن اس کو بھی ہمیں چھوڑنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر ابن آدم کو ایک سونے کی وادی مل جائے لأحب ان یکون لہ ثانیا، تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس دوسری سونے کی وادی ہو جائے، دوسرا ایک سونے کا جنگل ہو جائے۔ یہ خواہشات کبھی نہیں ختم ہوتی۔ انسان کی خواہشات جب ختم ہوگی جب وہ قبر میں چلا جائے گا، جب وہ بالکل ہلاک ہو جائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس سورت کو پڑھیں، دیکھیں کیا آیت کریمہ ہے، ہم سے کیا کہہ رہی ہیں کہ دولت کی کثرت نے، مال و دولت کی ہوس نے، دنیا کی ہوس نے ہمیں ہلاک کر دیا ہے، ہمیں غافل کر دی، یہاں تک کہ ہم قبروں کی زیارت کر لیں گے، ہم قبر تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ دنیا کی محبت نہیں ختم ہوگی، دنیا کی چاہت دلوں سے نہیں ختم ہوگی۔ تو سوچیں کبھی ٹھنڈے دماغ سے، جب رات میں بیٹھیں، رات میں سوئیں تو بستر پہ بیٹھیں، تنہائی میں سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے پیدا کیا تھا، کس لیے پیدا کیا تھا، اور ہم نے اپنی زندگی کو کس کام میں ختم کر دیا، کس کام میں کھپا دیا۔ یہ سوچنے کا مرحلہ ہے، یہ فکر کرنے کا مرحلہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔